نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 کا درس چل رہا ہے، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو عطا کیا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور باقی نبیوں کو ان کے رب کے پاس سے جو عطا کیا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے لیے اسلام والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مولا رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں یہود و نصارہ نفسانیت سے اپنے اپنے دینوں کی طرف بلاتے ہیں، جن دینوں میں ان کے نفس کو دخل ہے تم انہیں جواب دے دو کہ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے اور اس قرآن کریم پر ہے جو تمام شریعتوں کا جامع اور تمام کتابوں کی اصل ہے، کہ جس کا ماننا ساری کتابوں کا ماننا ہے۔ ہم اللہ جل شانہ وعم نوالہ پر اور اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے، اور ان کے بتانے سے اس پر بھی ایمان لائے کہ جو نبیوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارشد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے والد ماجد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے فرزندوں پر اترا، اور ان کتب معجزات وغیرہ کو بھی دل سے مانتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور انہی میں کیا منحصر ہے؟ ہم تو ان ساری کتابوں اور تمام نعمتوں کو حق جانتے ہیں کہ جو سارے پیغمبروں کو ان کے رب سے ملی ہیں۔ اے بنی اسرائیل، ہم تمہاری طرح اپنی طرف سے پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے ہیں کہ جس کو چاہا مان لیا اور جس کو چاہا نہیں مانا، کیونکہ ہم تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اپنے نفسوں کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ مولا رب العزت جسے بڑا بنا کر بھیج دے ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے اندر تفریق کی 3 صورتیں ہیں۔ نبیوں میں فرق کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہیں مانے، جیسا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ بعض انبیاء اکرام کو تو وہ مانتے تھے اور بعض کو وہ نہیں مانتے تھے، ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ ان کی نبوتوں میں فرق کہ بعض کو اصل نبی مانے، بعض کو عارضی مانے، کہ یہ دونوں تفریقیں کفر ہیں۔ ہاں، ان کے مراتب میں فرق کرتے ہیں۔ یہ تفریق رکن ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کے مراتب کے اندر ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طریقے سے سارے قرآن پر ایمان ہے، مگر بعض آیتیں بعض سے افضل ہیں، جس طریقے سے سارا کعبہ ہمارا قبلہ ہے، مگر رکن اسود اور رکن یمانی افضل ہے، جس طریقے سے مکمل ماہ رمضان پر ہمارا اعتقاد ہے، مگر اسی مہینے میں جو شب قدر ہے وہ باقی اوقات سے افضل ہے۔ پھر جیسے ہم انبیاء کرام میں مانتے ہیں، فرق نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہم حضرات اولیاء کرام کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، بعض کو بعض سے مراتب کے اندر فرق کرتے ہیں کہ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کے اندر ماننے میں فرق نہیں کرتے، بعض کو بعض پر فضیلت مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرات اہل بیت اطہار کے اندر مانتے ہیں، فرق کسی کے اندر نہیں کرتے کہ بعض کو مانے اور بعض کی عظمت اور رفعت کا انکار کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے فرق مراتب کے ہم قائل ہیں، مگر ان کے وجود کا انکار نہیں کرتے، ان کی عظمت و رفعت کا انکار نہیں کرتے۔ لا نفرق میں بہت سی وسعت ہے جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے حضرات خاصان الہی کے اوپر منکشف فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ رب کا ماننا آسمانی کتاب کے ماننے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ سارے پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے کی اصل ہے۔ دیکھیے، یہاں آیت کریمہ میں ایمان باللہ کو ساری کتابوں کے ماننے سے پہلے بیان کیا گیا کہ قولوا آمنا باللہ، یعنی ہم نے پیغمبروں اور کتابوں کو خدا کے لیے مانا ہے، اور اس لیے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ خدا کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ نبی نے فرمایا ہے، اسی لیے نبوت سے بے خبر رہنے والے پر بھی خدا کا ماننا ضروری ہے کہ وہ مقام کے جہاں پر پیغام نبوت نہیں پہنچا، وہاں کے لوگ نبوت کو نہیں پہچانتے ہیں، مگر ان کے اوپر توحید کا اقرار اور تصدیق لازم ہے، کیونکہ ان کا وجود اور مولا تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا وجود عرفان باری تبارک و تعالیٰ کے لیے کافی ہے۔ یہ درست ہے کہ نبی خدا کی ذات و صفات کو ظاہر کرتے ہیں، تو پیغمبروں سے خدا کا پہچاننا ایسا ہے کہ جیسے دھوپ سے آفتاب کا۔ یہ بہت باری فرق ہے کہ ہم نے دھوپ کو دیکھا تو اس سے ہمیں آفتاب کے وجود کا علم ہوا۔ اسی طریقے سے جب ہم نے حضرات خاصان الہی کو دیکھا، حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات کو سنا، حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کی تعلیمات کو سنا، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو عرفان حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 100 کے عدد میں ساری اکائیاں اور دھائیاں داخل ہوتی ہیں، ایسے ہی آقا علیہ السلام کی پہچان میں سارے انبیاء کرام کی پہچان اور قرآن عظیم کے عرفان میں ساری کتابوں کا عرفان شامل ہے۔ دیکھو، اس آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 136 میں پہلے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے انزل الینا فرمایا اور پھر کچھ تفصیل فرمائی۔ اسی لیے حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زیارت سارے پیغمبروں کی زیارت ہے اور سارے اولیاء کرام کی زیارت ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری سارے خاصان الہی کے آستانوں کی حاضری ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ایمان میں پیغمبروں کی تعداد کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اجمالاً سارے پیغمبروں کو ماننے
اور ان کے اوپر ہمیں ایمان لانا چاہیے، کیونکہ ان کی صحیح تعداد کا ہم کو یقین نہیں ہے۔ یقینی طور پر ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے کتنے پیغمبروں کو، کتنے انبیاء کرام کو اور کتنے رسول عظام کو اس عالم میں جلوہ گر فرمایا، یہ یقینی طور پر ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم کے اندر اس آیت کریمہ میں وما اوتی النبیون من ربہم فرمایا گیا کہ اور جو عطا کیا گیا باقی نبیوں کو ان کے رب کے پاس سے، ہمارا ایمان اس کے اوپر بھی ہے۔ سامعین اکرام، تو معلوم ہوا کہ ہمیں سارے انبیاء کرام و رسل عظام کی اجمالی تعداد کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جس طرح ایمان لانے میں پیغمبروں میں فرق نہیں، ایسے ہی ان کی نبوتوں میں بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بعض کی نبوت اصلی ہو اور بعض کی نبوت عارضی ہو، کہ جیسے اصلی حاکم کی غیر موجودگی میں دوسرا حاکم عارضی ہے جو چند روز کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے سارے پیغمبر اصلی نبی ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ سب کی نبوت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے، مگر ہے سب کی نبوت اصلی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔